عزاداران امام مظلوم ڈی ڈی اردو کی جانب سے یہ فرش عزا بچھائی گئی ہے. آئیے مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں سوز خان شبانہ پروین اور ہمنوا کو کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خانی سے مجلس کا آغاز کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کلثوم رقیاتم مہندی لگانے آؤ، کلثوم رقیاتم مہندی لگانے آؤ. قاسم کے سر پہ صحرا، قاسم کے سر پہ صحرا زینب سجانے آؤ. کلثوم رقیاتم مہندی لگانے آؤ، کلثوم رقیاتم مہندی لگانے آؤ. حلقے میں لیے بہنیں قاسم کو لا رہی ہیں، بھائی کو آنسوؤں کی مہندی لگا رہی ہیں. خلد بری کی حوروں، خلد بری کی حوروں کلیاں بچھانے آؤ. کلثوم رقیاتم مہندی لگانے آؤ، کلثوم رقیاتم مہندی لگانے آؤ. قاسم کو مبارک دی بڑھ کر علی اکبر نے، معصوم سکینہ نے اور بے زباں اصغر نے. عباس لا الہ کا، عباس لا الہ کا کنگنا بندھانے آؤ. کلثوم رقیاتم مہندی لگانے آؤ، کلثوم رقیاتم مہندی لگانے آؤ. بے شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. بے شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. کوئی دولہا کی پھوپھیوں کو لاؤ، ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ. دیر ہوتی ہے جلد آواری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. جا کے کہہ دو یہ شاہ زمن سے
جائیں اکبر منگائے سواری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوشا بر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، کوئی قبر حسن پر یہ کہنا، دیکھ تو جائیں بیٹے کا صحرا، ان کی فرقت میں آنسو ہیں جاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوشا بر کی رو کر پکاری، تیروں سے مجروح ہوا قاسم نوشاد، جب تیروں سے مجروح ہوا قاسم نوشاد، اور خاک پہ گھوڑے سے گرا قاسم نوشاد، یوں شاہ کو چلانے لگے قاسم نوشاد، یوں شاہ کو چلانے لگے قاسم نوشاد، مرتا ہوں میں بے آس ہو، اب جینے سے میرے برچھی کی علی پار ہوئی سینے سے میرے، برچھی کی علی پار ہوئی سینے سے میرے، دیر آپ نے آنے میں جو فرمائی چچا جان، ہم ہو گئے پامال بزیر ستم اسپاں، پوشاک و روسی ہوئی سب خون میں غلطاں، سر کاٹنے کی فکر میں ہے دشمن ایمان، سر کاٹنے کی فکر میں ہے دشمن ایمان، محشر تلک اس رنج میں مغموم رہوں گا، کل آپ کے دیدار سے محروم رہوں گا، کل آپ کے دیدار سے محروم رہوں گا، تن پہ میرے تلوار پہ تلوار پڑی ہے، ترخوں سے میرے چہرے کی ہر ایک لڑی ہے، جلاؤ چچا جان مصیبت کی گھڑی ہے، مہماں ہوں کوئی دم کا جل سر پہ کھڑی ہے، مہماں ہوں کوئی دم کا جل سر پہ کھڑی ہے، دل ٹکڑے میرا کر دیا برچھی کی علی نے، فریاد ہے مارا مجھے تشنا دہانی میں، فریاد ہے مارا مجھے تشنا دہانی میں، کیا دیکھے کہ قاسم ہے پڑا پاؤں رگڑتا، ہچکی بھی لگی دم جوئی حلقوم میں اڑتا، اور زخم کو چھاتی کے ہاتھوں سے پکڑ
پکڑتا، منہ سے نکل آتی ہے زبان دم ہے اکھڑتا، منہ سے نکل آتی ہے زبان دم ہے اکھڑتا، سرشار لہو میں تنے پر نور ہے سارا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے بدن چور ہے سارا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے بدن چور ہے سارا، رونے لگے شیلا شاہ قاسم سے لپٹ کر، سر پیٹ کے چلائے کہ ہائے ہائے میرے دلبر، آ پہنچے وہاں اتنے میں عباس دلاور، رو رو کے علمدار سے کہنے لگے سرور، رو رو کے علمدار سے کہنے لگے سرور، میں لٹ گیا دنیا سے، سفر کر گئے قاسم، پانی نہ ملا تشنہ دہن مر گئے قاسم، پانی نہ ملا تشنہ دہن مر گئے قاسم، گودی میں لیا بیٹے کو چھاتی سے لگایا، پھر سوچ کے لاش کو مسند پہ لٹایا، گھونگھٹ میں جو روتی تھی دلہن اس کو سنایا، میدان سے لاشا تیرے نوشاہ کا آیا، میدان سے لاشا تیرے نوشاہ کا آیا، جیتا نہیں دنیا سے سفر کر گیا دولہا، لوران ہوئی ہائے غضب مر گیا دولہا، لوران ہوئی ہائے غضب مر گیا دولہا، آرام کیا خوب اب اٹھتے نہیں باری، سب سوتے ہو اور کرتی ہے سب بیویاں زاری، نتناک سے دلہن نے یہ رو رو کے اتاری، سر پیٹتی سالی بھی ہے اور ساس تمہاری، سر پیٹتی سالی بھی ہے اور ساس تمہاری، دلہن سے نہیں بولتے کیا کرتے ہو قاسم، اقرار کی بیاہی کو خفا کرتے ہو قاسم، اقرار کی بیاہی کو خفا کرتے ہو قاسم، جب تیروں سے مجروح۔ سوز خوانی کے بعد آئیے اب میں خطابت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ملک کی مشہور و معروف خطیبہ، خطیب اہل بیت محترمہ امت العاطفہ کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، عن نبي المؤيد ورسول المسدد مولانا أبي القاسم المحمد، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، من يومنا هذا إلى يوم الدين، لعنة الله على أعدائه الأجمعين،
آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کائنات کا خلق کرنے والا وہ پروردگار عالم کی جس نے قطرے آب سے انسان جیسی مخلوق کو خلق کیا اور اسے اشرف کا خطاب بخشا، وہ خداوند عالم کی جو سننے والوں میں بہترین سننے والا ہے، رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے، اپنی حکمت اور ہدایت کی کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کے نزدیک دین اسلام سب سے بہتر ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ دین اسلام کی جو پروردگار عالم کے سب سے زیادہ قریب ترین مذہب ہے، وہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ تاریخ لکھتی کہ اللہ کے حبیب کا زمانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے سفر کا قصد کرتے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں کہ ایک بدو عرب آتا ہے، آپ کے گھوڑے کے لجام کو تھام کر سوال کرتا ہے کہ اے محمد بتاؤ کہ تمہارا دین اسلام کیا ہے؟ اجرنی عن الدین کلہ، بتاؤ تمہارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، مجھے پورے دین سے آگاہ کرو. اب دیکھیے تصور کی بات ہے کہ وہ دین کی جسے انسان تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا، 4 آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، صحیفوں کا نزول ہوا، وہ دین کی جس میں آدم سے لے کر قاتم تک کی محنتوں سے جسے سینچا گیا ہے، اس کے متعلق سوال ہو رہا ہے. سائل کہتا ہے کہ مجھے پورے دین سے آگاہ کرنا. قربان جائیں ہماری جانی رحمت للعالمین پر کہ بس ایک ہی لفظ میں پورے دین کا مفہوم سمجھا دیا کہ دین اسلام پروردگار کی عبادت اور اس کی مخلوق سے شفقت کا نام ہے. دیکھیے خیال رہے کہ یہاں اللہ کے حبیب نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں سے شفقت کرو، بلکہ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ دین اسلام پروردگار کی جہاں عبادت ہمیں سکھاتا ہے، وہیں انسانوں کے ساتھ نیک اخلاقی دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے کہ جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. خداوند کریم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ابن آدم احسن خلقک مع الناس حتی احبکم وحببتک فی قلوب الصالحین. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بنی آدم، انسانوں سے نیک اخلاق سے پیش آؤ تاکہ میں تم سے محبت کروں، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں، تمہاری محبت کو صالحین کے قلب میں پیدا کروں. دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ پروردگار عالم نے انسان کو اپنے تکمیل کے کمال تک پہنچانے کا ذریعہ بتایا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو تم دوسرے انسانوں سے نیک اخلاقی سے پیش آؤ. خیال رہے کہ یہاں مذہب اور ملت کی کوئی قید نہیں ہے. خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ احسن خلقک مع المسلمین، بلکہ کہا مع الناس، یعنی انسان کے ساتھ نیک اخلاقی سے پیش آنے کا درس دین اسلام ہمیں دے رہا ہے. چھٹے آقا صادق آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اے فرزند رسول بتائیے کیا میں ان کی بھی مدد کر سکتا ہوں کہ جو ہمارے ہم مذہب نہیں ہے؟ تو امام نے یہ نہیں بتایا کہ ہاں تم مدد کر سکتے ہو، بلکہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تم دوسرے انسانوں کے کام آئے، کیونکہ دین اسلام یہی تمہیں سکھا رہا ہے. حتیٰ کہ دین اسلام اتنا خوبصورتی کا مذہب ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے نبی خلق العظیم کے ذریعے سے ہمیں تکمیل کے کمال تک پہنچانے کا ذریعہ بنا کر بھیجا اور ہمیں یہ تاکید کی کہ ہم نہ صرف ان سے اچھے سے پیش آئیں، ان سے نیک اخلاقی سے پیش آئے جو ہم سے اچھے طریقے سے پیش آئیں یا ہم سے نیک اخلاق سے پیش آئیں، بلکہ چوتھے امام صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا میں کہتے ہیں کہ خداوند کریم، اے میرے پالنے والے، تو میرے اخلاق کو اتنا بلند کر،
میرے خلوص کو اتنا مضبوط کر کہ میں ان کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آؤں کہ جو مجھ سے عداوت کرے۔ فتح مکہ تاریخ کی ایسی ایک اہم ترین پنہ ہے کہ جہاں اللہ کے حبیب کا کردار لوگوں تک واضح طور پر پہنچتا ہے، کہ جہاں فتح مکہ کے بعد اللہ کے حبیب پہلی مرتبہ ایک عرصے کے بعد اپنے وطن میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ مکہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا ہے، اور اللہ کے حبیب کو سب سے بڑا گراں قدر یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر انہیں مدینے کو جانا تھا۔ ایک مدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کر کے اسی ملک میں قدم رکھ رہے ہیں۔ مکے والوں کے دل دہل رہے ہیں، ان کے سانسیں ان کے سینوں میں اٹکی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے محمد کے ساتھ ایسے مظالم ڈھائے ہیں کہ گویا کسی قوم نے، کسی امت نے اپنے نبی کے ساتھ ایسے مظالم نہ ڈھائے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے آپ پر کوڑا اور کچرا پھینکا ہے، نعوذ باللہ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے گرم ریت کے ساتھ آپ سے بے ادبی کی ہے۔ بعد ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ مظالم اس قدر ڈھائے کہ جس کا ذکر ممکن نہیں ہے، حتیٰ کہ سارے لوگ پریشان ہیں، سب کے سینوں میں دل دہل رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مکے میں داخل ہوئے ہیں، ان سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ آپ نے یہ کہا کہ بتاؤ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ قربان جائیں آپ کے اس اخلاقیت کے کہ جس سے دشمن بھی قائل ہیں۔ سبھی ایک جٹ ہو کر کہتے ہیں کہ یا اللہ کے حبیب، ہم آپ سے نیکی کی توقع رکھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا، آپ کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جب لوگوں نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو چیخ مار کر گریہ کرنے لگے، اور اللہ کے حبیب نے کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، اور آپ نے سبھی کو ایک ہی وقت میں بخش دیا۔ دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، انسانیت کا پیغام ہے۔ یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے دین پر زیادہ تدبر نہیں کی ہے۔ یہ دین ایسا انسانیت کا مذہب ہے کہ خداوند کریم نے ہمارے کسی گوشے میں انسانیت کے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ ہر نسبت کا، ہر رشتے کا یہاں حقوق موجود ہیں۔ بچوں کے حقوق موجود ہیں، عورتوں کے حقوق موجود ہیں، والدین کے بچوں پر حقوق موجود، حتیٰ کہ ہر رشتہ، ہر نسبت کے حق اس دین میں موجود ہیں۔ یہ دین سراپا انسانیت کا مذہب ہے، اور یہی انسانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے میرے مولا حسین نے قیام کیا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ دین کی جسے اللہ کے حبیب نے اتنی محنتوں سے سینچا تھا، محض 50 سال کے بعد ایک ایسے کم ترین شخص کے ہاتھ میں اس دین کی باگڈور آ گئی کہ جو خود اس دین کا رہنما بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دین کی شکل کو تبدیل کر دیا تھا، دہشت گردی کا نام اسلام قرار دیا تھا، حتیٰ کہ لوگوں نے اس کی بیعت کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ گویا اگر کوئی یزید کی بیعت کر لے تو رسول اللہ کی بیعت کے مطابق کا ثواب ملے گا۔ عبداللہ ابن غسیل ملائکہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یزید کی حکومت میں خوف تھا کہ کہیں آسمان سے ہم پر پتھر نہ برسے، یعنی ایسے دہشت کا ماحول، ایسی ظلمت کا ماحول وہ بھی دین کے پرچم کے تلے اس نے قائم کیا تھا۔ اس وقت زہرا کا لال اٹھا، میرے مولا حسین اٹھے ہیں، اور حسین کہتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور مولا نے اپنے اس مقصد کو تحریر بھی کیا، اپنے بھائی کے حوالے بھی کیا۔ باقاعدہ وصیت میں مولا حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو اپنے قیام کا قصد لکھا، کہا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے قیام کر رکھ، میرا قیام انسانیت کے لیے ہے۔ انسانیت کے پیغام کو مولا نے عام کرنے کے لیے اپنے بھرے گھر کی قربانی دی ہے۔ دین جب اپنے کٹھن ترین مرحلوں سے گزر رہا تھا تو اس وقت میرے مولا نے دین کی کشتی کو خون کے دریا سے کھید کر نکالا ہے، اپنے آپ کی قربانی دی ہے، اپنے ننھے شہزادوں کی قربانی دی ہے، اپنے بھرے گھر کو لٹا کر میرے مولا حسین نے اس انسانیت کے پیغام کو، اس دین کے پیغام کو عام کیا ہے۔ مگر افسوس کی بعض لوگ یہ کہتے ہیں
کہ یہ قربانی میرے مولا حسین کی جنت کی خاطر تھی۔ دیکھیے مولا حسین کو قربانی دینے کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ جنت کی خاطر مولا حسین قربانی دیتے، کیونکہ مولا حسین نے تو ماں کی گود میں کھیلتے ہوئے جنت کے جوانوں کے سردار کا لقب اپنے نانا سے پا لیا تھا۔ وہ نبی کی جس کی زبان پر وحی کے تالے ہیں، جس کی صداقت کی گواہی قرآن بڑھ کر دے رہا ہے، وہ نبی کہتے ہیں کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ وہ حسین کی جو ماں کی آغوش میں کھیلتے ہوئے جنت کے جوانوں کے سردار بنے، انہیں شہادت دے کر جہاں جنت کی ضرورت نہیں تھی۔ مولا حسین کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا حسین کا جو قیام تھا وہ دو شہزادوں کے درمیان خلافت کے لیے لڑائی تھی، نعوذ باللہ۔ دیکھیں ان کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں سے ایک پیغام دوں کہ اگر میرے مولا حسین کا قیام خلافت کے لیے ہوتا تو کیا وہ 71 لوگ کہ جو مولا حسین کے ساتھ میدان کربلا میں روز عاشورہ کھڑے ہوئے تھے اور اپنی جانوں کو قربان کر رہے تھے، کیا وہ اپنی جانوں کو قربان کرتے کہ جب انہیں پتا تھا کہ یہاں ایک طرف جہاں 72 لوگوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، دوسری طرف کم از کم 40,000 کا ایک کثیر لشکر ہے، کوئی بھی باشعور انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ اگر کربلا میں خلافت کے لیے آتے تو 40,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوتے۔ حتیٰ کہ تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ جہاں میرا مولا حسین شب عاشور اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا نے خطبہ دیا ہے، مولا کہتے ہیں کہ کل ہماری قربانی ختمی ہے، اور مولا نے اپنا یہ پیغام نہ صرف شب عاشور دیا بلکہ ہر پڑاؤ میں، ہر رستے کے ہر مقام پر کہ جہاں مولا مقیم ہوئے تھے لوگوں کو اپنا پیغام بتایا، اپنا قصد بتایا، اپنا ارادہ بتایا کہ مولا کا قیام کا مقصد کیا ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ لکھتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی رستے میں آئے کہ جو اپنے جانوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو کر میرے مولا کی دربار میں آئے ہیں۔ حضور میں آتے ہیں تو مولا نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ کیا تمہارے سر پر کسی کا حق ہے؟ کیا حق الناس تمہارے سر پر ہے؟ یہ نہیں سوال کیا کہ بتاؤ کسی مسلمان کا حق ہے، بلکہ امام کا سوال تھا کہ کیا تمہارے سر پر کسی انسان کا حق ہے؟ اگر حق الناس تمہارے سر پر ہے تو تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ سفر عشق میں وہی شامل ہوا کہ جس کے سر پر نہ تو حق العباد کا کوئی حق، نہ تو کوئی حق الانسان کا کوئی حق اس کے سر پر ہو۔ مختصر یہ کہ شب عاشور میرے مولا حسین خطبہ دے رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ کل صبح ہمارے قربانیوں کا دن ہے۔ مولا نے بتیوں کو گل کر دیا ہے، اعلان کر رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، میں نے تم پر سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا ہے، تم آزاد ہو، اب بھی چاہو تو اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری شفاعت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تم چاہو تو ابھی رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل لو۔ امام نے جب دوبارہ چراغ کو روشن کیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ ایک صحابی بھی اپنے مقام سے ٹس سے مس نہ ہوا، اور سب ایک جٹ ہو کر کہنے لگے کہ اے مولا حسین، اگر ایسی 1000 جانیں پروردگار ہمیں عطا کرے تو آپ پر ہم قربان کر دیں گے۔ اگر اس انسانیت کے پیغام کا مظاہرہ دیکھنا ہے تو روز عاشورہ ذرا ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر نظر کرے، اپنے چشم تصورات سے روز عاشورہ کی وہ منظر کو تصور کریں کہ جہاں ہر ماں اپنی اولاد کو قربانی کے لیے تیار کر رہی ہے، ہر ماں کو یقین ہے کہ آج اس کے بیٹے کو قربان ہونا ہے تاکہ خدا کا دین باقی رہے، تاکہ اسلام کی حقیقت لوگوں تک پہنچ جائے۔ وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی ام فروہ کا ایک عجیب حال ہے۔ شہزادی ام فروہ جو حسن کی بیوہ ہیں اور یتیم قاسم کی ماں ہیں، بی بی اتنی پریشان ہے کہ جب صبح سے ایک ایک لاشا آ رہا ہے بی بی کا دل دہل رہا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے بیٹے کی قربانی ہے بلکہ اس لیے کہ ان کا بیٹے نے ابھی تک جام شہادت کو نوش نہیں کیا۔ ماں نے اپنے بچے کو بلایا ہے،
ماں سوال کرتی ہے بیٹا قاسم کیا تم ابھی تک زندہ ہو؟ کیا تم نے خدا کے دین میں اپنی قربانی کا ارادہ نہیں کیا ہے؟ قاسم تڑپ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اماں کئی مرتبہ صبح سے چچا سے اجازت لینے کے لیے گیا ہوں مگر چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے، میدان وغا کی اجازت نہیں ملی۔ شہزادی ام فروہ نے کہا کہ اس تعویذ کو کھولنا کہ جو حسن نے تمہارے بازو پر باندھا ہے۔ تعویذ بھی کھلی، صاحب علم کا مجمع ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ تعویذ کھلی، حتیٰ کہ شہزادی نے دیکھا کہ آقا حسن نے ایک وصیت اپنے بھائی کے نام لکھی ہے۔ کہا ہے کہ اے حسین جب میدان کربلا میں دشمنوں میں تم گھر جاؤ تو میرے جانب سے قاسم کو قربان کر دینا خدا کے دین پر۔ بس قاسم نے یہ پروانہ دیکھا، اگرچہ موت کا پروانہ ہے مگر ایسا لگا کہ جاویدانہ زندگی کا پروانہ لیے ہوئے میرا مولا۔ شہزادہ قاسم آقا حسین کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں چچا بابا کا یہ خط آپ کے نام ہے۔ عزادار نے سید الشہداء جیسے ہی میرے مولا حسین نے یہ خط دیکھا تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ جب بھائی کی وصیت کو پڑھا تو اپنے ہاتھوں سے ننھے شہزادے کو تیار کیا، آراستہ کیا۔ شہزادے کا سن اتنا چھوٹا ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں تو رکاب تک پیر تک نہ پہنچ پا رہے ہیں۔ تفصیل میں مجھے نہیں جانا۔ شہزادے قاسم میدان وغا میں گئے اور ایسی جنگ کی، ارزق ملعون کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم بھی کر چکے، اس ملعون کو بھی واصل جہنم کیا۔ یہاں ایک آواز گونجی کہ کیا دیکھتے ہو، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، اسے گھیر کر حملہ کرو۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ ملعونوں نے شہزادے قاسم کو گھیر کر حملہ کیا، کہیں سے تیر برسے، کہیں سے تلواریں برسی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک گرز شہزادے قاسم کے پیٹھ پر پڑا۔ عزاداروں، گرز ایک لوہے کا ایسا اوزار ہوتا ہے کہ جو بہت نوکیلا ہوتا ہے۔ اوزار گرز کا میرے شہزادے کے پیٹھ پر پڑنا تھا، آپ کی ریڑھ کی ہڈی زخمی ہو گئی اور بدن کا کوئی اعضا حرکت میں نہ آ پایا۔ شہزادے گھوڑے سے زمین پر گرے، کہا السلام علیکہ یا ام۔ بس یہ آواز کا گونجنا تھا۔ ایک طرف سے میرے مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، دوسرے جانب سے آقا حسین دوڑے۔ مولا عباس اور آقا حسین کو آتے ہوئے دیکھا، دشمنوں میں بھگدڑ مچی۔ شہزادے قاسم زمین پر ہے، بدن کا کوئی اعضا حرکت نہیں کر پا رہا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ عزاداروں، زندگی میں شہزادے کا لاشا پامال ہو گیا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا مولا حسین میدان وغا میں پہنچے، قاسم کے لاشے کو تلاش کر رہے ہیں مگر بچے کا لاشا نہیں مل رہا۔ آقا حسین نے آواز دی، اے قاسم آواز دو۔ قاسم آواز نہیں دے رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ آواز دی، قاسم آواز دو۔ چچا پکار رہا ہے، قاسم آواز نہیں دے رہے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ میرے مولا حسین نے اپنی آستین کو الٹا، ایک ٹیلے پر سوار ہوئے اور کہا اے قاسم تجھے وقت کا امام حکم دے رہا ہے، آواز دو۔ قاسم کے پامال ٹکڑے فضاؤں میں پرواز کرنے لگے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بس میرے مولا حسین نے اپنے ابا کے دامن میں شہزادے کے بدن کے ٹکڑوں کو سمیٹا، ایک بوریے کی شکل میں قاسم کا جنازہ خیمے میں آیا۔ اے شہزادی ام فروہ، آپ پر کروڑوں سلام۔ عزاداروں، تاریخ لکھتی ہے کہ جب ماں نے اپنے اولاد کے اس لاشے کو ٹکڑوں میں پایا تو سب سے پہلے پروردگار کا شکر ادا کیا، شکر کا سجدہ ادا کیا، کہا پالنے والے میری قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ عزاداران سید الشہداء، بس ہر عزادار کی یہاں ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم شہزادی ام فروہ کو ان کے لال کا پرسہ دے، وہی اس انسانیت کے پیغام کو بھی دنیا میں عام کرے۔ عزاداران سید الشہداء، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آقا حسین کے اس پیغام کو، اس انسانیت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں اپنے کردار سے عام کرے۔ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو اپنے قبولیت کا درجہ ارشاد فرمائے اور پروردگار ہمارے اسے نجات ہماری اسی میں ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا صار الله وابن صاره والمثل الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا